بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ یہ ایک محترمہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ روزانہ درود پاک کا اہتمام کرتی ہیں اور یہ خوب محبت لگن توجہ سے درود پاک پڑھتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو کوئی درج ذیل درود پاک کو ایک بار پڑھے گا اس کا ثواب 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اسے ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو 1000 بار روزانہ پڑھے گا تو دونوں جہاں میں سعادت مند ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ سعادت مند ایک کتنی بڑی بات ہے، کوئی شخص سعادت مند ہو جائے تو اس پر دین و دنیا کے کیسے کیسے راز کھلتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس درود پاک کا ورد روزانہ 1000 مرتبہ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود پاک کا وہ ورد کرتی ہیں روزانہ 1000 مرتبہ، جسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے میں نے ایک بار پڑھا تو مجھے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ تعالی ملا ہوگا۔ آپ بھی اسے ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود پاک کو صرف 1000 بار پڑھ کر اس کا جو ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجہ بدرجہ اور سارے امتیوں کو بھیجتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ اس کا جو ثواب تمام امتیوں کو بھیجنے کے بعد بھی میرے دل کو تسلی تشفی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس کے لیے میرے رب نے مجھے ایک اور راہ دکھائی۔ میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس طریقے سے جو ثواب کروں، یعنی کہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا جو ثواب پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو، اس کے بعد جو ہے تمام صالحین کتب ابدال کو، شہداء کو، تمام اولیاء کرام کو، تمام صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد تمام امتیوں کو درجہ بدرجہ اس کا جو ثواب ہدیہ کروں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام ازواج المطہرات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام اہل بیت کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام کتب ابدال کو، تمام علماء کرام، مشائخ، عظام، سب کو اس کا جو ثواب درجہ بدرجہ، اپنے والدین کو اس کا جو ثواب درجہ بدرجہ سینڈ کروں، یعنی اپنے والدین کو اس کا جو ثواب بھیجوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہوں، چاہے وہ امتی ہوں، انسان ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، زندہ ہوں یا ہم میں نہ ہوں، میں ان سب کو اس درود پاک کا جو ثواب درجہ بدرجہ ہدیہ کرتی ہوں۔ روزانہ میرا یہی معمول ہے۔ کہتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ یا اللہ، آپ نے کائنات میں جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کو جب خلق کیا، پیدا کیا، تو جب خلق خدا نے ان کو استعمال کیا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پہنچے، جیسے آنکھ کے جھپکنے اور اس کے دیکھنے سے پہلے، دل کے دھڑکنے سے پہلے، لب کے ہلنے سے پہلے، زبان کے چلنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، ہر اعضا، بلکہ اس میں جتنے جزو ہیں، جتنے جزو نے حصہ لیا، ان سب سے زیادہ پہلے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پہنچے۔ جتنے ملائکہ، انس و جنس ہیں، جتنی مخلوقات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، جتنی مخلوق اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، یا جتنا علم سیکھا یا سکھایا، اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پہنچے۔ ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میں مزید یہ بھی عرض کرتی ہوں کہ یا اللہ عز و جل، میں دعا مانگتی ہوں کہ جتنے بارش قطرے یا برف باری کے زمین پر گرے، جتنے مٹی اور ریت کے ذرات ہیں، بلکہ زمین کی تہوں کے نیچے جتنے خزانے ہیں، سمندروں میں، فضاؤں میں جتنی نعمتیں ہیں، بلکہ جنت کی خوبصورتی، عرش کی زینت سے بڑھ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پہنچے۔ یا اللہ، جب بھی ستارے اور چاند چمکیں یا سورج طلوع ہو، صبح کی شفق جہاں تک پھیلے، نظر آئے جہاں تک صبح کی روشنی پھیلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، پھر روشنی اور آواز یا ہوا اپنی مسافت طے کر سکے۔ بلکہ دعا مانگتی ہوں کہ یا پروردگار، آپ نے قیامت کے روز بھی تو میرے اعضاء کو زبان دینی ہے، تو ابھی میرے تمام اعضاء کو زبان عطا کر دے کہ جن سے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجوں۔ اور یا اللہ، مجھے ریاکاری سے بچا، میرا ایمان مکمل فرما دے، میری نیت خالص فرما دے، اور مجھے خوبی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجوں، ایسا کرم فرما دے۔ تو سوچیں کتنا پیارا طریقہ ہے ان کا، کتنا پیارا انداز ہے، کتنی وسیع سوچ ہے ان کی کہ کس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہیں، اور پھر اس کا جو ثواب تمام امت کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کو اور سب کو ہدیہ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اتنے محبت کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا مانگتی ہیں۔ اور یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ درود پاک کی برکت سے، کہ جب ہم درود پاک محبت سے پڑھتے ہیں
تو ہمارا دل وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارے ذہن اور دل میں ایسے ایسے خیالات وقوع پذیر ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے دماغ میں وہ خیالات، وہ باتیں، وہ چیزیں ڈالتا ہے کہ جن کو سوچ کر ہمیں سکون ملتا ہے، جن کو بول کر ہمیں سکون ملتا ہے، اور جب ہم اس انداز سے دعا مانگتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں اللہ عز و جل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کرم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور جو شخص درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر ہر طرح کی وسعت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ دل کی وسعت ہو، سوچ کی وسعت ہو، لفظوں کی وسعت ہو، خیالات کی وسعت ہو، اللہ عز و جل کرم فرما دیتا ہے۔ تو ان بہن پر بھی درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ایسی فضیلتیں عطا ہوئی کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے درود و سلام پڑھنے کی، درود و سلام کے عشق میں ڈوب کر دعائیں مانگنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی، محبت میں خوب ہی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔